اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا. جابر جگہ جابر یہاں آؤ, ہمیں استنجا کرنا ہے, جاؤ جا کے تلاش کرو میں کوئی جگہ, کوئی دیوار یا کوئی چٹان یا کوئی آڑ ایسی مل جائے جہاں پیشاب کر لیں. عام بزرگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ کہیں بھی پیشاب کر لیتے ہیں اور کسی بھی طرح رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ پیشاب کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے پردہ کرے اور آڑ رکھے, اس لیے کہ بے شمار اللہ کی مخلوق ایسی ہے دنیا میں جو اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے. جنات بھی ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, اور یہ ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے صدر کھول کر. ایسے لوگوں کو جنات اور شیاطین پریشان کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ پیشاب آدمی کرنا چاہے تو ایسی حال میں پیشاب کرے کہ جہاں اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے کوئی جو ہے کوئی پردہ ہو یا کوئی دیوار ہو, کوئی آڑ ہونی چاہیے. ہمیں جاؤ جا کے تلاش کرو, کوئی آڑ تلاش کرو, ہمیں پیشاب کرنا ہے. رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور جا کر پورے میدان میں دیکھا اور کہیں بھی کوئی ایسی دیوار یا چٹان آڑ کی نہیں تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیشاب کرتے. اب جابر نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ایسی تو کوئی دیوار وغیرہ نہیں ملی, لیکن دو درخت ہیں وہ دونوں فاصلے پر ہیں اور دونوں درخت اتنے پتلے ہیں کہ اس کی آڑ میں آپ پیشاب نہیں کر سکتے. دونوں درخت کے تنے اتنے پتلے ہیں کہ آپ اس کے آڑ میں پیشاب نہیں کر سکتے. اگر یہ دونوں آپ میں جاؤ جابر ان درختوں سے کہو کہ وہ دونوں چل کر آپس میں مل جائیں. سنیے دونوں درخت آپس میں مل جائیں. جابر گئے جا کر درختوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہا ہے, مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم دونوں آپس میں مل جاؤ. اس سے بھی کہا, اس سے بھی کہا. دونوں درخت دور دور تھے وادی میں, دونوں چل کر آئے, آپس میں مل گئے. جب مل گئے تو تنا بڑا ہو گیا. جابر نے آ کر اس کے حضرت وہ دونوں تو آپس سے مل گئے ہیں, آپ تشریف لائیے. آپ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی آڑ میں پیشاب کیا. جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے اور واپس آ گئے تو فرمایا جابر جاؤ درختوں سے کہہ دو اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں. سوچئے میں تو آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کا نظام انفرادی دعوت پر غیر مددیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی راحت پہنچانے پر, یہ تو جسمانی راحت پہنچانے پر ہے. پیشاب استنجا کروا دیا آپ کو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے حضرت علی نے آپ کو آرام کرا دیا اپنے رہن پر. یہ تو وہ واقعات ہیں جن سے آپ کی بدنی راحت پہنچائی گئی ہے, جس میں درد بھی چل رہا ہے, سورج بھی واپس نکل رہا ہے. غور کیجئے میں کیا بول رہا ہوں. اس کو آپ سوچئے, جس کام کے لیے نبی کو بھیجا نہیں گیا, جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا, جو آپ کا سونا کھانا پیشاب استنجا آپ کا مقصد بعثت نہیں ہے, آپ کے بھیجانے کا مقصد نہیں ہے. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ, کوئی اگر آپ کے کام میں مدد کرے تو بتائیے تو صحیح, پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا مدد ہوگی. اللہ تو میں اس لیے واقعات سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے, آپ ایک سفر میں تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سفر میں دعوت دینے کی, سفر میں چلتے چلتے دعوت دینے کی آپ کی. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی حالت میں, خوف میں ہوں, امن میں ہوں, جو ہے نعوذ باللہ آپ کے کو قید کرنے اور قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں, آپ کسی بھی انبیاء کسی حال میں دعوت کے فضل کو چھوڑتے نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, حالات
انتہائی خراب ہیں. لیکن جیل میں بھی آنے والے جس بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا ہے اسی بادشاہ کے ساتھی کو یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توحید کی. یہ نہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، دعوت دینے کا بھی موقع نہیں ہے. یہاں تو تاجر کہتا جی یہ موقع ابھی کام کا نہیں ہے، ابھی میں مشغول ہوں. انبیاء علیہ السلام بڑے سے بڑے خطرے میں اور بڑے سے بڑی جو ہے حالات میں اور خوف میں اس دعوت کے فریضے کو چھوڑتے نہیں ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے ایک دیہاتی کو دیکھا گزرتے ہوئے، آپ نے اس کو دعوت دی اللہ کی توحید کی. اس نے کہا کہ آپ کے اس بات پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو درخت سامنے کھڑا ہوا ہے وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ ہے. روایت میں ہے وہاں سے درخت چلتا ہوا آیا زمین پھاڑتا ہوا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، درخت 3 مرتبہ گواہی دی بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہے. کہ اس درخت کی گواہی پر اس دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور آپ کی بات کی تصدیق کی اور یہ کہا ساتھ ساتھ کہ میں جا کر پوری قوم کو دعوت دے کر لے کر آؤں گا. اگر یہ بات نہیں مانی تو میں سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا. تو میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گواہی طلب کی تو دعوت پر بھی دعوت پر یہ طرف چل کر آ رہا ہے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے لیے بھی طرف چل کر آ رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ غیبی مددیں جتنی بھی تھیں یہ اس دعوت کے فریضے کے ساتھ تھی، لیکن مسلمان نے دعوت کے فریضے کو چھوڑ دیا کہ دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. حالانکہ